اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود ہزارہ دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں جو عمل لائی ہوں آپ کے لیے، یہ عمل سورہ رحمان کی مبارک آیت کا عمل ہے جو کہ ہر بندے کی زبان پر بڑی آسانی سے آ جاتی ہے، اور یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کا بہت ہی پیارا اور خاص وظیفہ ہے۔ اس آیت کی ایک ایسی تاثیر ہے جو عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ جب مسلمان جنت میں جائے گا، رب تعالیٰ جنت میں دیدار کرائے گا، پھر سورہ رحمان کی تلاوت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسے بھی مراد ہو، کسی چیز سے نجات چاہتے ہو تو آج کے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوگی۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھیے اللہ اس جہان اور کل کائنات کا خالق مالک ہے۔ اس نے یہ کائنات اپنی ذات کی پہچان کے لیے بنائی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے انسان کو منتخب کیا ہے۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کر سکے۔ اس کائنات میں انسان کے لیے ذکر کر دیا بے شک نعمتیں عطا فرمائی تاکہ وہ اس سے مستفید ہو اور ہر طرح کی سہولت حاصل کر سکے، لیکن انسان جو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کی ذات کو فراموش کر چکا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو کیا یاد کرے گا، اور جب یاد نہیں کرے گا تو شکر گزار بھی نہیں ہوگا۔ اس یاد دہانی کے لیے اللہ نے سورہ رحمان میں نہ صرف اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا بلکہ انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے 31 بار ایک آیت کا تذکرہ فرمایا۔ وہ آیت بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کے بار بار تذکرہ کرنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا نہ صرف اعتراف کرے بلکہ اس کو فراموش کرتے ہوئے اس کا انکار نہ کرے۔ اس لیے اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور دوسرا ان کی تکذیب یعنی ان کو جھٹلانا۔ اگر ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں تو ایک ناممکن امر ہے۔ جس طرح دریا کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا، اس طرح اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، ان کے ساتھ کے لیے حضرت حوا کو بھی بھیجا اور رہتی دنیا تک نیک مردوں کو صالحہ بیویاں عطا کی اور پھر نیک پاک اولاد۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہی ہیں۔ جانور پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں تاکہ کھا پی سکے، لباس تیار کر سکے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان پیدا کیے، پانی اور ہوا کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے ہمیں دیکھنے اور سننے کی نعمت سے نوازا، سورج، آسمان، زمین اور دیگر مخلوقات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دماغ اور سمجھ بوجھ سے نوازا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہی ہے، جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، اسی میں سے کچھ پینے کا اور اس میں کچھ شجرکاری جس سے نباتات، سبزے اور چراگاہیں اگتی ہیں جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور تمام ستارے اس کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے صبح شام کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لو۔ اس وظیفے کو آپ یقین سے کریں، انشاءاللہ جلد ہی آپ اپنی مراد پا لیں گے۔ جب تک حاجت پوری نہ ہو وظیفے کو جاری رکھیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا ناصر ہو۔